پہلی خبر ہے اسرائیل ایران امریکہ جنگ۔ آج اچانک صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ میں بتایا کہ ان کے ایران کے ساتھ بہت ہی مفید، فروٹفل اور پرمغز قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور بہت ہی حوصلہ افزا خبر انہوں نے دی۔ اور یہ ٹویٹ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب آج صبح 48 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی تھی، الٹیمیٹم ختم ہو گیا تھا، جس میں صدر ٹرمپ نے ایران کے تمام کے تمام بجلی گھروں کو، توانائی کے پیدا کرنے والے جتنے بھی سورسز تھے ان کو نشانہ بنانا تھا اور ایران کو اندھیروں میں ڈبو دینا تھا۔ یہ بہت بڑی دھمکی دی گئی تھی ایران کو کہ یا تو وہ فوراً آبنائے ہرمز کھول دے، ورنہ پھر اس کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن ایران کی طرف سے بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے، اور نمبر 2، جب تک ہماری جو نقصان ہے وہ تنصیبات جو ہیں وہ ری بیلٹ نہیں ہو جائیں گی، جب تک وہ فنکشنل نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گا، اور یہ آبی اور تجارتی جو گزرگاہ ہے اس پہ مکمل طور پر ٹریفک روک دی جائے گی، کوئی جہاز نہیں گزرے گا سوائے دوست ملکوں کے جہازوں کے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سمندر میں کچھ اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز کے کوئی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی دشمن ملک کا بحری بیڑا آ کر ہٹ نہ کرے، انہوں نے کچھ آبدوزیں بھی اطلاعات کے مطابق پانی میں چھوڑ دیں اور جاسوسی بھی شروع کر دی، جس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج صبح ایران کی طرف سے متعدد حملے بھی کیے گئے اور ایران نے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان حالات میں اچانک صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ کرنا، اور اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران نہایت مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کا مکمل اور حتمی حل تلاش کرنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان گہرے، تفصیلی اور تعمیری مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے محکمہ جنگ کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی 5 دن کے لیے مؤخر کر دی جائے۔ اور امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جاری ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی سے مشروط ہوگا اور یہ مذاکرات پورے ہفتے جاری رہیں گے۔ یہ صورتحال سامنے آئی۔ اچھا، مجھے ایک سورس نے کل یہ بتایا کہ جناب اس بات کا امکان موجود ہے کہ جمعے تک جنگ بندی ہو جائے، آنے والے جمعے تک جنگ بندی ہو جائے، اور اہم نوعیت کی پیش رفت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کل مجھے ایک دوست نے بتائی اور میں نے ہلکا پھلکا اس کا تذکرہ بھی کیا، لیکن آج صدر ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر یہ حکم آ گیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد ایرانی وزارت خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا ہے اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خطے کے کچھ ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ علاقائی ممالک کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں، تاہم ان تمام تجاویز اور درخواستوں کا رخ واشنگٹن کی طرف موڑنا چاہیے۔ ہمارا جواب واضح ہے کہ ہم وہ فریق نہیں جس نے یہ جنگ شروع کی۔ اور ایک اور بیان میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ حالیہ دنوں میں دوست ممالک کی طرف سے یہ پیغامات آئے تھے، اور پیغامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے، اور ایران نے اب تک اس بارے میں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے یہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور یہ جھوٹی خبریں ہیں اور مالی اور تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔
جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں. اس لیے اس بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں یہ سب کی سب غلط ہیں، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. اس کے بعد ایک خبر فائنینشل ٹائمز نے دی، اور وہ خبر تھی کہ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران جنگ کے حوالے سے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے اتوار کے روز ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں بھی اس لڑائی کے بارے میں جو جاری جنگ ہے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھرپور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس ایران جنگ میں فوری طور پر شریک ہو، اور جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے رشیا کے خلاف افغان جنگ لڑی، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی افغانستان میں، اسی طریقے سے ایران کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے وہ اس جنگ میں شریک ہو. اور چونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی کیونکہ اس راستے سے وہ کہتے ہیں آئیں اور ایران کے ساتھ ٹکرا جائیں، لیکن پاکستان کے اندر کافی زیادہ پریشر پایا جاتا ہے، اور اندرونی پریشر بہت زیادہ ہے. اور علماء کرام جو ہیں، تمام کے تمام علماء کرام، صرف شیعہ نہیں، تمام کے تمام علماء کرام جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی طرف سے ایران پر حملے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب قابل احترام سب کے لیے اور سب سے معتبر جاننے والے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت یہ معاملہ اس کو شیعہ سنی تنازع میں نہیں لینا چاہیے، اور اس وقت ایران جو ہے وہ مظلوم ہے اور اس پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہمیں کسی بھی صورت میں ایران کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب شیعہ علماء کے ساتھ جو آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی، اس کا نتیجہ بھی بہت ہی بھیانک نکلا، جس کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے. ان حالات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے گفتگو ہونا، اور پھر پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کی کوشش میں مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، یہ فائنینشل ٹائمز نے کہا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اس وقت کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس لڑائی کا حصہ بنے. اور جس طریقے سے پاکستان نہ ہی امریکہ کو کسی قسم کے ابھی تک فوجی اڈے دینے میں کامیاب رہا، اور نہ ہی امریکہ کو کامیابی ہوئی، اور نہ ہی افغانستان میں اس کی جگہ ہے. اور جہاں جہاں امریکہ نے جس ملک سے امریکہ نے حملے کیے، ایران نے واپس ان ملکوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات میں خلیجی ملک شامل ہیں اور اردن بھی شامل ہے. یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ اس کا نتیجہ اور خمیازہ بھگت چکے ہیں. ان حالات میں اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اس کے بعد پھر اگلا ٹیلی فون کال جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی اور ایرانی صدر کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. پھر ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارم 47 کے وزیر خارجہ سمدھی بھائی، ان کی بات ہوتی ہے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ، تو ایک مومنٹم بنتا ہے. اس سے پہلے ترکی، مصر اور پاکستان تینوں مل کر بھی اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام خلیجی ملک جو ہیں، برادر اسلامی ملک، سب کے سب اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور ان کی اکانومی کا بھرکس نکل گیا ہے، اور تمام کے تمام کاروبار بند ہیں، اور تیل کی جو منڈی ہے اس کو تقریباً آگ لگی ہوئی ہے. اور تیل کی قیمتیں اس وقت صرف پاکستان کی حد تک بتا دوں، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان میں 534 روپیہ ہائی آکٹین، اور اس کے بعد 400 روپے تقریباً 400 روپے تک فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہنچ چکا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو پاکستان کی ہے. اسی طریقے سے پورا یورپ، پورا مغربی ممالک اس سے متاثر ہیں، اور یہ جنگ پھیلتی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آتی ہے اور وہ ہے سینئر اسرائیلی عہدیدار کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایرانی اور امریکی اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات کے لیے رابطے جاری ہیں، اور جس میں تہران کی نمائندگی محمد باقر اور دیگر حکام کریں گے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ان کے قومی سلامتی کے مشیر وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور ممکنہ طور پر نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کریں گے. اور ممکن ہے کہ یہ ملاقات اس ہفتے کے آخر میں ہو. اور امریکی خبر رسائی ادارے کے مطابق
एक्सियोस से वाबस्ता इसराइली सहाफ़ी बराक रॉबर्ट ने ये दावा किया है। इसका मतलब है कि जो खबरें हैं वो सारी की सारी इसराइल, अमेरिका और वहाँ से जनरेट हो रही हैं और वहाँ पे ज़्यादा खबरें हैं, जबकि पाकिस्तान में मीडिया को इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। और इतना बड़ा इवेंट हो गया लेकिन पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं, और ना ही किसी मीडिया पर्सन को और ना ही किसी टेलीविज़न चैनल पे ये खबर डिस्कस हुई है। ये तो है अमेरिका और इसराइल और ईरान की जंग, और इसके साथ पाकिस्तान का क्या रोल होगा, अभी तक इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है।